کی طرف سے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عمدہ بہت ہی باوقار سیمینار کا انعقاد کیا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ڈاکٹر تابش مہدی، سوانح اور شخصیت ہے۔ کسی بھی شخصیت اور کی سوانح اور اس کی شخصیت کے اہم عناصر پر گفتگو کرنے کے لیے 10-15 منٹ کا وقت کافی تنگ ہوتا ہے۔ میرے لیے اس میں مزید آزمائش اس لیے بھی ہے کہ میں ان کا فرزند بھی ہوں، لہٰذا مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میں تعریفات سے بچوں اور صرف تعارفی باتیں جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب نام تیرا لیجیے تب چشم بھر آوے، جب نام تیرا لیجیے تب چشم بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ بابا کے متعلق جو موضوع کے دو حصے ہیں، سوانح اور شخصیت، اس میں سوانح کے متعلق میں بہت مختصر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ سن 2012 میں ڈاکٹر شجاع الدین فاروقی کی کتاب تابش مہدی ایک سفر مسلسل منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کے بعد 2015 میں ڈاکٹر امتیاز وحید صاحب کی کتاب تابش مہدی پہچان اور پرکھ منظر عام پر آ چکی۔ اس درمیان حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے ایم فل کا مقالہ لکھا اور وہ اچھا وقی مقالہ ہے، اور آج کے وقت اس وقت 2 جامعات میں ملک کی بابا کے متعلق تحقیقات چل رہی ہیں، اور ان کی وفات پر جو کثرت سے مضامین شائع ہوئے ہیں ان سب میں سوانح کا پہلو موجود تھا۔ اس لیے میں سوانح کے متعلق چند صرف جو بہت بنیادی باتیں ہو سکتی ہیں، عناوین ہو سکتے ہیں، وہ صرف عرض کروں گا۔ پیدائش بابا کی 3 جولائی 1951 ہے، مردم خیز علاقہ پرتاپ گڑھ کا، وہاں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر بہت کم عمری میں وہاں سے نکلے، اور وہاں سے لے کر 22 جنوری 2025 تک کا جو سفر ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے طے ہوا۔ اس درمیان جو قلم اور کاغذ سے رشتہ بابا کا استوار ہوا تو وفات سے چند ماہ پہلے ان کی آخری کتاب، جس کا نام ہی ایک کتاب ہے، وہ منظر عام پر آئی۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کے ان مضامین کا مجموعہ ہے، بلکہ منتخب مضامین کا، جو ریڈیو کے ایک پروگرام ایک کتاب کے نام سے ہوتا تھا، اس میں کتابوں کا تعارف، اہم کتابوں کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے، اور اس آخری کتاب پر آ کر کل 55 تصانیف ان کے منظر عام پر آئی۔ صحافت سے تعلق بابا کا رہا، اور اپنی حیات میں وہ 10 رسائل سے مختلف حیثیتوں سے وابستہ رہے۔ بہت کثیر تعداد میں انہوں نے مقالات، مضامین، سیمیناروں کے لیے، کانفرنسوں کے لیے، رسائل کے لیے تحریر کیے، جن کی تعداد 250 ہے، یعنی 250 مقالات، مضامین انہوں نے تحریر کیے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ رجوع کرتے تھے بابا سے اپنی کتابوں پر تقریزیں لکھوانے کے لیے، اور بالعموم وہ لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ کتاب میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس کا ساتھ دینا ان کے لیے ممکن نہ ہو رہا ہو تو اس سے معذرت کر لیا کرتے تھے، ورنہ جو بھی ہوتا تھا بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، آپ چند ہی جملے لکھیں، چند دعائیے جملے لکھ دیں تب بھی لکھ دینا چاہیے، ایک آدمی آپ کو اہمیت دے رہا ہے تبھی آپ کے پاس آیا ہے۔ اس طرح سے کل انہوں نے 175 کتابوں پر مقدمے تحریر کیے، اور آخری جو کتاب ہے، مقدمے معاف کیجیے گا، تقریزیں دیباچے کے طور پر، آخری کتاب ان کی وفات کے بعد ابھی چند دن پہلے ہمیں نازش پرتاپ گڑھی کے صاحبزادے طلحہ صاحب ہیں، ان کا مجموعہ کلام موصول ہوا ہے، جس میں بابا کا کی تحریر شامل ہے۔ تو اس طرح کل 175 تقاریز انہوں نے تحریر کی ہیں مختلف کتابوں پر۔ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے ایوارڈز، انعامات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کی تعداد 22 ہے۔
اور بہت سارے ملک کے اور ملک کے باہر مختلف رسائل اور جرائد میں، اخبارات میں کتابوں پر جو تبصرے انہوں نے کیے ان کی تعداد 200 ہے۔ آل انڈیا ریڈیو پر پروگرام ان کے تقریباً جو ہیں وہ 150 ہیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جو جن کا ریکارڈ نہیں ہے، کئی برسوں کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے، اور 150 پروگرام انہوں نے آل انڈیا ریڈیو پر پیش کیے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے انہوں نے 30 اپریل 1984 کو بنگلور میں آل انڈیا ریڈیو بنگلور کی شاخ میں اپنا پہلا پروگرام پیش کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ٹی وی سے بھی رابطہ ہوا، ٹیلی ویژن سے، اور 3 درجن پروگرام، 35 پروگرام ان کے مختلف ٹی وی چینل سے نشر ہوئے۔ 15 ممالک کا بابا نے سفر کیا، اور اس طرح سے پوری زندگی ان کی تحریک کے ساتھ گزرتی ہوئی سن 2003 تک پہنچی، جہاں سے انہیں دل کا عارضہ لاحق ہوا، اور پھر اللہ کے فضل معاملہ ان کا ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن یہ کووڈ کے لاک ڈاؤن کے بعد سے جو طبیعت ان کی خراب ہوئی اور ہارٹ کا معاملے بگڑنا شروع ہوا تو کسی طرح پھر قابو میں نہیں آ سکا، اور پھر 22 جنوری 2025 کو انہوں نے وفات پائی۔ گویا بقول میر الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو موضوع کا ہے وہ شخصیت کا ہے، اس کے متعلق میں صرف 4 نکات میں اپنی بات غالباً 2۔ اس کے علاوہ جو بابا کی شخصیت کے اہم پہلو ہیں میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ موضوع کا دوسرا رخ بھی سامنے آ جائے، اور اصل رخ انسان کا وہی ہے، ہم میں سے جو نوجوان ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت کا پہلو ہے۔ میں صرف 4 نکات میں انشاءاللہ اپنی بات پیش کروں گا۔ پہلا نقطہ، جو پہلا پوائنٹ ہے اور ان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، وہ ہے مجلسی اور صحبتی علم۔ بابا کا بہت شدید اصرار اس بات پر ہوتا تھا کہ بھائی انسان کو مستقل اپنے بڑوں کے پاس جاتے رہنا چاہیے، ملتے رہنا چاہیے، اور اس میں بلا تفریق مذہب و ملت جو بھی بڑا ہے اس کے پاس حاضر ہونا چاہیے، اس کے پاس وقت لگانا چاہیے۔ اپنے متعلق نہ جانے کتنی بار انہوں نے کہا، مجھ سے بھی کہا کہ بیٹا میں کچھ نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں وہ اپنے بڑوں کی صحبتی کی وجہ سے ہوں، ان کی صحبتیوں سے میں نے سیکھا ہے۔ اور یہ سلسلہ جو بڑوں کی صحبتوں کا دراز ہوا، اللہ تعالیٰ نے کچھ یہ ذوق شروع ہی سے پیدا کر دیا تھا دل میں۔ تو جب 9 سال کی عمر میں وہ گھر سے نکلے بالکل بے یار و مددگار بغیر کسی سہارے کے، اور الہ آباد میں جا کر ایک مرحوم ادارہ ہو گیا، لیکن بڑی شخصیات نے، مولانا نادر حسن گیلانی وغیرہ نے وہاں سے پڑھا، جامعہ مدرسہ سبحانیہ الہ آباد، وہاں پر انہوں نے داخلہ لیا تجوید و قرات میں۔ تو اس وقت الہ آباد آباد تھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اجل مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری کی صحبتوں سے، ان کی مجلسوں سے، تو بہت کثرت سے اس عمر میں بابا شاہ وسیع اللہ صاحب کی مجلسوں میں جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگرچہ مجھے کچھ نہیں یاد کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن کیفیت یاد ہے، اور تقریباً 1-2 سال تک میں مسلسل شاہ صاحب کی مجلسوں میں جاتا رہا ہوں۔ آگے چل کر پھر شاہجہاں پور میں مولانا ابوالوفا شاہجہاں پوری، لکھنؤ میں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی کے صاحبزادے مولانا عبدالسلام فاروقی، دلی میں مولانا عتیق الرحمان عثمانی اور دیگر بڑی شخصیات، امروہہ میں ان کے استاد، خصوصی استاد حضرت شہباز امروہوی، حکیم قلب علی شاہد، اور مرزا احمد حسین سیفی امروہوی، اور حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی کے خلیفہ وہاں پر بھی تھے مولانا سراج احمد امروہوی۔ ان تمام بزرگوں سے بہت ہی مستقل یعنی روزانہ کی مجلسوں کا معمول رہا۔ دیوبند میں حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب، اور فخر المحدثین مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری۔ جونپور میں حضرت شفیق جونپوری کے بھائی بالخصوص عزیز ربانی عزیز، اور ملا ٹولہ کے اور مولانا کرامت علی جونپوری کے خانوادے کے اہم فرد حضرت مولانا ظفر احمد صدیقی جونپوری، ان حضرات کی مجلسوں سے مستقل فیضیاب ہوتے رہے، اور بہت ہی زیادہ اس بات پر زور دیا کرتے تھے۔ میں چند سطروں کو ان کے ایک اقتباس نقل کرنا چاہتا ہوں
جو انہوں نے اپنی کتاب مہک چھوڑ گئے میں لکھا ہے. مہک چھوڑ گئے ان کی شخصیاتی مضامین کا پہلا مجموعہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں کم و بیش نصف صدی سے قرطاس و قلم سے وابستہ ہوں. الحمدللہ اب تک نظم و نثر میں میری 36 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن اس کتاب کی اشاعت میرے لیے سب سے زیادہ باعث مسرت و شادمانی، اس لیے کہ اس میں اکثر شخصیتوں کے ساتھ میرے ذہنی، فکری اور روحانی وابستگی موجود ہے. میری اس کتاب کے چھپنے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ان ممدوحین کی مجلسیں دوبارہ میسر آ گئی اور میں ان میں بیٹھ کر اپنی اصلاح و تربیت کی فکر میں لگا ہوا. اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑوں کی صحبتیں اور مجلسیں ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی. اپنی وفات سے چند دن پہلے انہوں نے کچھ وصیتیں جو لکھوائیں، اور یہ نصیحتیں بلکہ کہنا چاہیے اسے، جو کی خاندان والوں کو، ہم لوگوں کو اور اپنے اعزا کو، اس میں بہت واضح انداز میں لکھا کہ اپنے گھروں کے بچوں کو، اپنے بچوں کو ہرگز اسکولوں پر نہ چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس بات کا موقع پورا فراہم کرتے رہنا چاہیے کہ گھر میں ان کی شخصی تربیت بھی ہوتی رہے اور ان بچوں کو ہم بڑوں کے پاس لے جا کر، چاہے خاندان کے بڑے ہوں یا چاہے علمی اور جسمانی طور سے بڑے ہوں، ان کے پاس ان کو لے جاتے رہیں. دوسرا پہلو ان کی زندگی کا جو بہت اہم ہے وہ ہے محسن شناسی، احسان شناسی. ان کے ہاں یہ معاملہ تھا اس کا کہ وہ علاقے جونپور، بہرائچ یا امروہہ، دیوبند، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر وہ رہے تھے اور جہاں کے ان کے اساتذہ رہے تھے. ان علاقوں سے تعلق رکھنے والا کوئی اگر بہت چھوٹا معمولی کام کرنے والا آدمی بھی، رکشہ میں جا رہے ہیں، رکشہ والے سے تعارف ہو گیا اور وہ ان علاقوں میں سے کسی کا ہے، تو ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس پہ قربان ہو جائیں، اسے گھر لے آئیں، اس کے لیے کیا کچھ نہ کر دیں. اس علاقے میں اکثر جو لوگ جوس بیچتے ہیں صبح صبح میں، وہ ان سب کا تعلق بہرائچ سے ہے اور ان سب سے بابا اتنے کھل کے ملتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے استاد مولانا بلالی علی آبادی صاحب کے ساتھ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا. تو اس طرح کا ان کا معاملہ تھا اور بہت ہی زیادہ تاکید کیا کرتے. اساتذہ کا مسلسل ذکر خیر کرتے رہتے تھے. ہم گھر والے بھی اور جو ان کے شاگرد جو مستقل ملنے جلنے والے ہیں، شاید ان کے سب اساتذہ کو جانتے ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کو ہارٹ کا عرض لاحق ہو چکا تھا تو مئی یا جون کا مہینہ تھا. ایک مرتبہ اس وقت میں 90 میں تعلیم تھا، مجھے لے کر پرتاپ گڑھ گئے تھے. تو مجھے لے کر وہ بھٹکتے پھرے اور آپ یقین جانیں 1-2 گھنٹے بلا مبالغہ مئی جون کے مہینے میں وہ بھٹکے اور کبھی اس گاؤں پہنچ گئے، کہیں بھٹک کے یہاں پہنچ گئے. اس طرح سے صرف اس لیے کہ انہیں پتا چلا تھا کہ ان کے پرائمری کے ایک استاد جن کا نام پنڈت رام چند دوبے تھا وہ زندہ ہیں. ان کو ڈھونڈنے کے لیے تو مجھے لے کے پہنچے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھے اور وہ بالکل اپنی آخری عمر تھے، میرے خیال سے 90 کو اس کے پار ان کی ہو رہی ہوگی. ان کو بھی جب آپ نے ہلکا سا تعارف کرایا فوراً پہچان گئے. اسی طرح سے ایک مثال میرے سامنے یہ بھی ہے کہ چاہے اس میں نظریات کا فرق اگر ہو جائے تب بھی کوئی بات نہیں. بابا کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو گیا تھا. پرتاپ گڑھ میں بابا جب بچے تھے اس وقت مولانا محمد یار صاحب ایک عالم دین وہاں پہ بڑے بہت بزرگ عالم تھے جو مولانا حسین احمد مدنی کے بہت خاص شاگردوں میں سے تھے. تو شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی کے شاگرد ہونے کا مطلب تھا کہ جماعت اسلامی سے ان کا ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں بلکہ حد درجہ مخالفت ہونی چاہیے فکری طور پر، نظریاتی طور پر، اور ایسا ہی تھا. لیکن ہمیشہ بابا ان کے پاس آتے رہے اور زندگی بھر وہ ہمیشہ تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ بھائی جب میں بچپن میں مولانا کے پاس جایا کرتا تھا تو مولانا ہمیشہ مجھے کئی 5 پیسے 10 پیسے 20 پیسے 25 پیسے ضرور دیا کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کے گھر سے آؤں اور انہوں نے مجھے کچھ دیا نہ. اس وقت وہ پیسے میرے بڑے کام آتے تھے. صرف اس تعلق میں نظریاتی خرید جو ہوتی ہے جس کو ہم لوگ بہت بڑی چیز بنا لیتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے سارے معاملات ختم کر کے آخر تک انہوں نے رابطہ رکھا. اور آخر میں پھر نوبت یہ آ گئی تھی کہ ان کے خاندان کے مولانا یار صاحب کے خاندان کے جو ان کے خرد تھے، چھوٹے تھے، وہ سب بابا کو اپنا بڑا اور اپنا گھر کا بزرگ ہی سمجھا کرتے تھے. 2 چیزیں جو بہت مختصر میں عرض کر دوں وہ یہ کہ ایک چیز جو ہر آدمی اس کا شاہد ہے، وقت کی پابندی. جناب جاوید اقبال صاحب یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں، عمر دراز ہو گئے ہیں. وہ مرکزی مکتبہ اسلامی کے وہ اس وقت مینیجر تھے. انہوں نے بتایا کہ جب مرکزی مکتبہ اسلامی چتری قبر میں تھا تو کئی سال تک جب بابا کا یہاں سے ابوالفضل سے مکتبے جانے کا سلسلہ رہا، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ
پہلے نہ پہنچے. اور یہ بات ان کو نہیں پتا قاضی اقبال صاحب کو، ہم گھر والوں کو پتا ہے. اس میں اس بات کا بھی اہتمام ان کے تھا کہ جو اس وقت بسیں یہاں سے چلتی تھی 402 403 نمبر کی، بہت بھری ہوئی ہوتی تھی وہ، بلکہ آدھی لٹکی ہوئی ہوتی تھی، جھکی ہوئی ہوتی تھی ایک طرف بھیڑ کی وجہ سے. تو کبھی بھیڑ والی بس میں وہ نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ کہ کھڑے ہو کے جانا پڑے گا. اس لیے اتنے پہلا پہنچا کرتے تھے کہ بس میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے، اور اس سے پھر وہاں پہنچنا مرکزی مکتبہ جتنے طور میں اندر. اور اس کے باوجود اس پوری مدت میں، کئی سال کی مدت میں، وقت سے پہلے پہنچنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وقت کی پابندی ان کے یہاں بہت زیادہ تھی. اور آخری جو نقطہ ان کی زندگی کا ہے، جس میں ہم چھوٹوں کے لیے بڑا سبق ہے، وہ ان کی عزم کی پختگی کا ہے. عزم کی پختگی اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک بچہ 9 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکل گیا، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی آسرے کے، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو قبول فرمایا اور اس نے دستگیر فرمائی اللہ تعالیٰ نے. بابا بتاتے تھے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا، حالانکہ 9 سال کے بچے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک پڑھنا ہے تو کبھی بغیر فیس کے نہیں پڑھنا، ہمیشہ فیس دے کے پڑھنا ہے. مدارس میں جو غیر مستطیع ہونے کا رواج ہوتا ہے اس طرح نہیں پڑھنا. اس چکر میں کئی سال بھی ان کے ضائع ہوئے. جو نعتیں وغیرہ انہوں نے کہیں پڑھی، انہیں وہاں سے معاوضہ ملا، کافی پیسے جمع ہو گئے، بغیر کچھ دیکھے وہ پیسے لے کے انہوں نے جا کے دفتر میں جمع کر دیے کہ اس سے کئی مہینے تک کام چلتا رہے گا. اگر اس درمیان کوئی مزید انتظام نہیں ہوا اور وہ ختم ہو گیا اور اصرار ہونے لگا کہ بھائی اب فیس جمع کرو، اور تو بابا وہاں پر احسان لے کے رہنا گوارا نہیں تھا کہ ادارے کا احسان لیں، یا ان سے کہیں کہ بھائی اب آپ مجھے غیر مستدی کر دیے، تو وہاں سے پڑھائی چھوڑ دی، کسی دوسرے ادارے میں چلے گئے. ایسا بھی ہوا. غرض یہ ہے کہ عزم کی پختگی کا معاملہ تھا اور بہت ہی زبردست قسم کا معاملہ تھا. ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ انگلینڈ کے سفر سے واپس آئے، 3 مہینے کا سفر انگلینڈ کا، اس سے واپس آئے صبح میں فجر کے وقت، اور پھر 7 ساڑھے 7 بجے اپنی جاب کے لیے، یا اس وقت مکتبہ یہاں آ چکا تھا ملتظر میں، مکتبہ میں ٹائم پر موجود تھے. تو غرض یہ کہ یہ 4 شخصیات کے ان کے اہم پہلو جو میری نظر میں ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا درس رکھتے ہیں. بس میں اس شعر پر اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی میر ہی کا ہے، اور محبوب شاعر بابا کہتے کہ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا. باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا. پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سب سنیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام.